ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست ابریش اور شاہ میر ایک دور افتادہ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہترین دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی سیر کریں گے جو ان کے گاؤں کے قریب تھا۔ یہ جنگل بہت پرانا اور پراسرار تھا اور گاؤں کے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس جنگل میں کچھ نہ کچھ خوفناک چھپا ہوا ہے، مگر ابریش اور شاہ میر نے ان کہانیوں کو محض افسانہ سمجھا اور سیر کے لیے جنگل کی طرف چل دیے۔ ابریش اور شاہ میر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اس پراسرار جنگل میں جانے کا سوچا ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ خوفناک چھپا ہوا ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ محض افسانہ۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج ہی وہاں جائیں؟ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کی فضا میں کچھ عجیب سا ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف پرندوں کی ہلکی سی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جوں جوں وہ جنگل کے اندر گہرائی میں جاتے گئے، درختوں کی شاخیں اور پتے اور بھی گھنے اور خوفناک ہوتے گئے۔ یہاں کی فضا کتنی عجیب ہے نا؟ ہاں، ہر طرف خاموشی ہے۔ اچانک انہیں ایک عجیب سی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی بہت پرانی اور خستہ حالت میں تھی، مگر اس سے ایک پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ دونوں دوست تجسس کے مارے جھونپڑی کے قریب چلے گئے اور اندر جھانکا۔ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو کسی کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ بوڑھے نے جب انہیں دیکھا تو مسکرایا اور ان کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آؤ آؤ بچوں، یہاں آ کر بیٹھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ابریش اور شاہ میر جو اب تک جھجک رہے تھے، بوڑھے کی دوستانہ مسکراہٹ دیکھ کر اندر آ گئے۔ بوڑھے نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک جادوگر ہے جو اس جنگل میں رہتا ہے۔ اچانک پوری جھونپڑی ہلنے لگی اور دیواریں غائب ہو گئیں۔ ابریش اور شاہ میر نے خود کو ایک دوسرے دنیا میں پایا جہاں ہر چیز خوفناک اور عجیب تھی۔ درختوں کے پتے خون کی طرح سرخ تھے اور ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے میری تمام آزمائشوں کو پورا کرنا۔ ابریش اور شاہ میر کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ جادوگر نے ان کے سامنے پہلی آزمائش رکھی۔ تمہیں اس تاریک جنگل میں سے گزر کر میرے لیے ایک خاص پھول لانا ہوگا جو صرف آدھی رات کو کھلتا ہے۔ تمہیں اس تاریک جنگل میں سے گزر کر میرے لیے ایک خاص پھول لانا ہوگا جو صرف آدھی رات کو کھلتا ہے۔ ابریش اور شاہ میر نے جنگل کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہر قدم پر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل میں ہر طرف سائے اور خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہے اور ہمت نہ ہاری۔ بالآخر آدھی رات کے وقت انہیں وہ خاص پھول نظر آیا۔ پھول کے ارد گرد ایک پراسرار روشنی تھی۔ انہوں نے جلدی سے پھول توڑا اور واپس جادوگر کے پاس لے آئے۔ یہ رہا پھول۔ تم نے پہلی آزمائش کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اب دوسری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں ایک تاریک غار میں جا کر عفریت کو شکست دینا ہوگا اور جادوئی پتھر لانا ہوگا۔ دوسری آزمائش میں جادوگر نے انہیں ایک تاریک غار میں بھیج دیا جہاں ایک خوفناک عفریت رہتا تھا۔ انہیں اس عفریت کو شکست دے کر اس کی غار سے ایک جادوئی پتھر لانا تھا۔ ابریش اور شاہ میر نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور غار کی طرف چل پڑے۔ غار کے اندر ہر طرف تاریکی اور خاموشی تھی۔ اچانک ان کے سامنے ایک بہت بڑا عفریت نمودار ہوا۔ عفریت نے زوردار دھاڑ مارا اور ان کی طرف حملہ کرنے لگا۔ ابریش نے جلدی سے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک مشال جلائی اور عفریت کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی۔ عفریت کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ چند لمحوں کے لیے حیران ہوا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ میر نے جلدی سے جادوئی پتھر اٹھا لیا اور دونوں بھاگتے ہوئے غار سے باہر نکل آئے۔ تم نے دوسری آزمائش بھی کامیابی سے مکمل کر لی ہے، اب آخری آزمائش باقی۔ جنگل کی گہرائی میں ایک جادوئی آئینہ تلاش کرو جو تمہارے سب سے بڑے خوف کو ظاہر کرے گا۔ آخری آزمائش میں جادوگر نے ان سے کہا کہ انہیں ایک جادوئی آئینہ تلاش کرنا ہوگا جو صرف اس جنگل کی گہرائی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔
इस आईने में देखने से इंसान का सबसे बड़ा खौफ जाहिर होता है और इससे लड़ना पड़ता है। अबरेश और शाहमीर ने अपनी हिम्मत को मुजतमा किया और जंगल की गहराई में जाने लगे। वहां उन्हें एक पुराना खिस्ता हाल मंदिर नजर आया। मंदिर के अंदर उन्हें वो जादुई आईना मिला। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, उनके सबसे बड़े खौफ सामने आ गए। मैं अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाऊंगा। मैं अपने वालिदैन को कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपने खौफ पर काबू पाया, आईना गायब हो गया और वो वापस जादूगर के सामने आ गए। तुमने तमाम आजमाइशों को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। एक रोशन रोशनी चमकी और अबरेश और शाहमीर ने खुद को दोबारा जंगल में पाया, मगर इस बार सब कुछ नॉर्मल था। दरख्त सब्ज थे, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में कोई खौफनाकियत नहीं थी। वो दोनों जल्दी से जंगल से निकलकर अपने गांव वापस आए और उस दिन के बाद उन्होंने हमेशा याद रखा कि सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती की ताकत से कोई भी खौफनाक सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। हमने सीख लिया है कि हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती की ताकत से कोई भी खौफनाक सूरत हाल का सामना किया जा सकता है।